فرغانہ کی شہزادی بی بی راستی انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار تھیں۔ اپنے حسن باطن و ظاہر میں یکتا اور دور دور تک مشہور تھیں۔ شہزادی کے والد سلطان جمال الدین حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درویش صفت با کمال بزرگ بھی تھے۔ شہزادی بی بی راستی اکثر عمرہ و حج کے لیے بیت اللہ تشریف لے جاتی اور وہاں قیام کے دوران ان کا زیادہ تر وقت حرم شریف میں گزرتا۔ ایک مرتبہ حسب معمول آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں کہ ایک نوجوان کو دیکھا جس کے پشت سے شعاعیں منعکس ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا گویا نور کا سیلاب امڑ آیا ہو۔ شہزادی نوجوان کو غور سے دیکھنے لگی۔ طواف ختم کرنے کے بعد اس نوجوان کے پاس گئیں اور ادب سے کہا، جناب، کیا میں معلوم کر سکتی ہوں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ نوجوان اپنے سامنے ایک خوبصورت خاتون چہرہ دیکھ کر مروب سا ہو گیا اور کہنے لگا، میرا نام صدر الدین ہے اور میں ہندوستان کے شہر ملتان کا رہنے والا ہوں۔ شہزادی نے یہ سنا تو مسرت آگی لہجے میں کہا، تو گویا آپ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ نوجوان صدر الدین نے جب دیکھا کہ یہ اجنبی خاتون بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کا نام سن کر مسرت محسوس کر رہی ہیں، وہ بولا، جی میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور مجھے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فرغانہ پہنچ کر شہزادی نے تمام ماجرا اپنے والد سلطان جمال الدین کو سنایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور بن کہے ہی شہزادی کے دل کی بات جان گئے۔ انہوں نے فوراً ملتان کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی سلطان جمال الدین اور ان کا شاہی قافلہ ملتان کی حدود میں داخل ہوا تو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کے ساتھ مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کو اپنی رہائش گاہ میں لے گئے اور قیام کا بندوبست کیا۔ دوسرے دن دوران ملاقات جمال الدین نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی شہزادی کے لیے رشتہ طلب کیا تو بہاؤالدین نے مسکرا کر فرمایا، بابا جمال، میرے سارے بیٹے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ جسے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سلطان جمال الدین کی نگاہیں صدر الدین کی طرف اٹھ گئیں اور کہا، حضرت میں صدر الدین کے لیے ہی اتنی مسافت طے کر کے ملتان آیا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا، بابا جمال، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ پھر انہوں نے صدر الدین کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر سلطان جمال الدین کے پاس ادب سے آ کر بیٹھ گئے۔ محفل میں مسرت و انبساط کی لہر دوڑ گئی، مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ کچھ عرصے بعد بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا اور اس طرح شہزادی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو بن کر ملتان آ گئیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہو بیٹیوں سے ملاقات فرماتے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں اور بہوؤں سے ملنے کے لیے حجرے میں داخل ہوئے تو اچانک حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا عمل کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ کی تمام بہو بیٹیاں سلام کر کے بیٹھتی گئیں اور جب آخر میں شہزادی بی بی راستی کی باری آئی تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت تک بیٹھے ہوئے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے اور تعظیماً ذرا سا جھک گئے۔ یہ دیکھ کر جہاں دوسروں کو حیرت ہوئی وہاں بی بی راستی بھی شرمندہ سی ہو گئیں۔ وہ انتہائی ندامت بھرے لہجے میں مخاطب ہوئیں، بابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مجھے شرمندہ کیے دے رہے ہیں؟ میں بھلا اس تعظیم کے کہاں قابل ہوں؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی، یہ تعظیم تو اس وجود کے لیے ہے جو تمہارے بطن میں پروان چڑھ رہا ہے اور ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ ایک دن اس خطے کی جس طرح تقدیر بدل ڈالے گا اسے ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ ہم اپنے دور کے اس کتب الاقطاب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تمہیں ندامت کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر شہزادی اور دوسرے سب لوگوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ شہزادی نے خوشی و تشکر میں اپنا اثاثہ غربا و حاجت مندوں میں تقسیم کروا دیا۔ 9 رمضان 649 ہجری کو جمعہ کے دن اس آفتاب ولایت کا ظہور ہوا جس کو حضرت بی بی راستی نے کعبۃ اللہ میں دوران طواف صدر الدین کی پشت پر دیکھا تھا، جس کی بشارت حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی نے دی تھی، جس کے لیے شہزادی نے اپنا وطن چھوڑا، تخت و تاج، آرام و آسائش کو ترک کیا۔ نومولود کو بہاؤالدین زکریا کی گود میں دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کان میں اذان دی اور رکن الدین نام رکھا۔ رکن الدین بے حد ذہین بچہ ثابت ہوا۔ 12 سال کی
عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور روحانیت کی طرف راغب ہو گیا۔ کم عمر میں ہی مراقبہ میں بے پناہ جوش اور انہماک ہوتا۔ ایک دن ایک عورت پریشانی کے عالم میں اپنے بچے کو حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لائی اور بچے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ کر التجا کرنے لگی، حضرت یہ مر رہا ہے، اسے بچا لیں، یہی میرا آخری سہارا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اماں آخری سہارا تو اللہ کا ہی ہوتا ہے، اول بھی وہ آخر بھی وہ۔ پھر فرمایا، اماں تیرا بچہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا چکا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں سوائے دعا کے۔ عورت روتے ہوئے بچے کو لے کر خانقاہ سے واپس نکلی تو خانقاہ کے صحن میں کئی بچے کھیل رہے تھے، انہی میں رکن الدین بھی تھے جو ابھی صرف 4 سال کے تھے۔ انہوں نے جو اپنے دادا کے حجرے سے ایک عورت کو روتے ہوئے نکلتے دیکھا تو اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے، اماں کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ عورت نے سارا ماجرا سنایا تو رکن الدین خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بولے، اماں کیسی بات کر رہی ہو، تمہارا بچہ تو زندہ ہے اور تم اسے مردہ تصور کر رہی ہو۔ عورت نے اپنے بچے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کا بچہ اس کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فرمایا، اچھا تو اپنے دور کا یہ ولی ابھی سے کرامت پر مچل گیا ہے۔ رکن الدین جب دادا کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا دیکھتے تو فوراً دوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیتے اور بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوتے کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کے ہمراہ مسجد گئے تو باہر چبوترے پر ہی بیٹھ گئے۔ دادا پوتے کو وہیں چھوڑ کر مسکراتے ہوئے نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا ان کا پوتا کچھ نمازیوں کی جوتیوں کو ایک طرف ترتیب سے رکھ رہا ہے اور کچھ جوتیوں کو دوسری طرف بے ترتیب چھوڑ دیا۔ لوگ سمجھے کہ بچہ کھیل رہا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے فوراً پوتے کا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور جانے کے بعد شفقت سے ڈانٹ کر کہا، رکن الدین میرے فرزند ایسا مت کیا کر، یہ مناسب نہیں کہ تو دوزخی اور جنتی کی نشاندہی کرے، خدا کے رازوں کا انکشاف کرنا درست نہیں۔ نوجوانی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت و مجاہدے میں اضافہ ہوتا گیا۔ علماء و مشائخ بھی آپ کا حد سے زیادہ احترام کرتے، خاموشی سے آپ کی باتیں سنتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی و انکساری سے متاثر ہو کر خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شاہ رکن عالم والعالم کا لقب دیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختصر ہو کر شاہ رکن عالم رہ گیا۔ رکن الدین ابھی 12 سال کے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ رکن الدین کو دادا سے بے انتہا محبت تھی اور چاہت کا یہ عالم تھا کہ اپنے والد کے بجائے دادا سے زیادہ مانوس تھے۔ جب دادا کے جسد مبارک کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو رکن عالم دادا سے لپٹ گئے اور روتے رہے۔ دادا کے وصال کے بعد ان کے بیٹے صدر الدین مسند خلافت پر بیٹھے۔ 709 ہجری میں صدر الدین کا انتقال ہوا تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ کو اپنے دادا کی مسند خلافت سنبھالنا پڑی۔ ملتان میں 2 ہندو بہنیں حضرت شاہ رکن عالم سے بے حد عقیدت رکھتی تھیں۔ ان میں چھوٹی بہن روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتی، آپ اس کی عقیدت دیکھتے ہوئے بخوشی قبول فرما لیتے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی توجہ سے اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور اس نے آپ کے سامنے خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ اچانک ایک روز اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے عزیز و اقارب اس کے چتا تیار کر کے اسے جلانے کی خاطر مرکٹ کی طرف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو آپ فوراً ان کے پاس گئے اور بتایا کہ مرحومہ جلائی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ دین فطرت اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ لڑکی کے عزیزوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ مسلمان ہو چکی تھی؟ پھر سب آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کی ذہنی کیفیت کو نارمل قرار نہ دیا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے کہ اچانک مردہ لڑکی ایک دم اٹھ بیٹھی اور کلمہ توحید پڑھ کر دوبارہ اسی طرح لیٹ گئی۔ اس کے بعد کسی میں کیا مجال تھی کہ لڑکی کو جلاتے، یہ دیکھ کر اس کی بڑی بہن بھی ایمان لے آئی۔ شاہ رکن عالم نے انوار و تجلیات میں آنکھ کھولی اور انوار و تجلیات میں ہی نشو و نما پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان عجز بہت مشہور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل حقیقی محبت اور عشق الہی سے معمور تھا۔ آپ کے فیض کا دریا ہر وقت جاری و ساری رہتا اور بندگان خدا فیض یاب ہوتے رہتے۔ 7 جمادی الاول 735 ہجری کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے حضوری میں تشریف لے گئے۔